بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے اسکینرز اینڈ ریڈنگ ڈیوائسز کا۔ اسکینر ایک ان پٹ آلہ ہے جو بیسیکلی کسی سورس مینز کوئی تصویر ہو سکتی ہے، کوئی لکھائی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے پاس کوڈ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس بار کوڈ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی کیو آر کوڈ ہو سکتا ہے، کسی قسم کا سورس ہو سکتا ہے۔ اس سورس کو کمپیوٹر میں انسرٹ کرنے کے لیے یا اس سورس کی کے اندر جو معلومات پڑی ہیں ان کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے سکینر استعمال ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارے پاس سکینر استعمال ہوتا ہے اسے ہم فلیٹ بیڈ سکینر کہتے ہیں۔ فلیٹ بیڈ سکینر جو ہوتا ہے وہ سمپلی ہمارے پاس استعمال ہونے والا سکینر ہے۔ اس میں لائٹس ہوتی ہیں، لائٹ بیم ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم اپنے کاغذ کو رکھتے ہیں الٹا کر کے، جس طرح فوٹو اسٹیٹ مشین کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد سکینر کے ذریعے ہم اس کو سکین کرتے ہیں، اور جو تصویر یا جو لکھائی ہمارے پاس کاغذ کے اوپر ہوتی ہے وہی تصویری شکل میں یا پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر کنورٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس سمپلی ایک سکینر ہے، دیٹ از فلیٹ بیڈ سکینر۔ اس میں ہم ایک شیٹ کو ایک ہی وقت میں سکین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری شیٹ کو اگر آپ نے سکین کرنا ہو تو پھر اس کاغذ کو نکال لیجئے، پھر دوسرا کاغذ اس میں رکھیے، پھر اس کو سکین کیجئے۔ جس طرح فوٹو کاپی مشین میں آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو کہ فوٹو کاپی مشین کے اندر بھی ہم کاغذ کو بار بار پلٹتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کاپیز ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس پہلی قسم ہے جو کہ کامن استعمال بھی ہوتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے شیٹ فیڈ سکینر۔ شیٹ فیڈ سکینر جو ہوتا ہے اس میں جو شیٹس ہوتی ہیں ہم سکینر کی بیک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں اکٹھی، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بک ہے، ہمارے پاس کوئی کافی سارے کاغذ اکٹھے کاغذ آ گئے ہیں، کوئی ریزلٹس ہمارے پاس ہیں بچوں کے جو ہم نے کمپیوٹر میں سکین کرنے ہیں، تو وہ شیٹ فیڈ سکینر میں بیک سائڈ پہ، یعنی کہ جس طرح ہمارے پاس پرنٹر کے اندر ہم کاغذ رکھ دیتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس پچھلے جانے آپ کو بک کے اوپر تصویر نظر بھی آ رہی ہوگی، ہم اس کاغذ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم سکینر کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے شیٹس جو ہیں وہ سکین ہوتی جاتی ہیں، اور کمپیوٹر کے اندر جو ریزلٹس ہیں یا جو بھی جس شکل میں آپ ان کو سکین کرنا چاہتے ہیں ویسے کی ویسے ہمارے پاس سکین ہو کے کمپیوٹر میں آتی جاتی ہیں۔ یہ ایک ٹائم سیونگ ہمارے پاس ہوتا ہے کام۔ میں آپ لوگوں کو اس کی اگزامپل دوں گا کہ جب ہم ریزلٹس جو ہم فیڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کافی سارے ریزلٹس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس شیٹس ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا۔ ہمارے پاس ہمارے الیکشن ہوئے تھے 2018 کے اندر، جنرل الیکشن، تو اس میں کوئی 300 کے قریب پولنگ اسٹیشن سے، ان 300 پولنگ اسٹیشن کی جو ریزلٹس تھے ان کو ہم نے سکین کرنا تھا کمپیوٹر کے اندر۔ تو اگر ایک ایک شیٹ ہم اٹھا کے رکھتے جاتے تو ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ہم نے کیا کیا، تمام شیٹس کو ترتیب میں رکھ کے ہم نے سکینر کے اوپر لگا دیا، اور سکینر خود بخود ایک ایک کاغذ کو خود ہی سکین کر کے ہمیں دیتا جاتا۔ ہمارا کام جو تھا وہ بہت آسان ہو گیا تھا، ٹائم ہمارا بہت سیو ہوا تھا، اور دوسرا ترتیب میں ہماری جو فائلیں تھیں ان کے نام بھی ترتیب میں آتے گئے تھے۔ جیسے ہم نے پہلی فائل کا نام دیا لیٹ سپوز پولنگ اسٹیشن پی ایس نمبر 01، اور پھر اس کے بعد خود بخود اس کے اندر ایک کا اضافہ ہوتا گیا، PS2 PS3 PS4 وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہمارے پاس یہ جو شیٹ فیڈ سکینر ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم بہت سارے کاغذات کو ایک ہی وقت میں، یعنی کہ ایک ہی سیریز کے اندر آہستہ آہستہ ہم ان کو سکین کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر۔ یہ ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے ہینڈ ہیلڈ سکینرز کی، یہ بہت استعمال ہو رہی ہے، جہاں پر ہمارے پاس ہم جو سکینر ہے اس کو لے کر نہیں جا سکتے، تو ہم نے کسی چیز کو سکین کرنا ہے تو سمپلی آپ اس سکینر کو اس کاغذ کے اوپر ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کاغذ کے اوپر گھمائیں گے، اور جہاں جہاں پر آپ گھمائیں گے ویسا کہ ویسا جو ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے کمپیوٹر میں آتے جائیں گے۔ لیکن جس کاغذ کے اوپر آپ اس کو ایسے اوپر سے اس کو موو کریں گے
جس جگہ پر آپ اسے موو کریں گے وہی تصویر بن کے ہمارے پاس کمپیوٹر میں آ جائے گی. تو یہ ہینڈ ہیلڈ اسکینر جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو تھا اسٹوڈنٹ اسکینر کا ٹاپک. اسکینر سے مراد میں نے آپ سے بھی کہا کہ اگر آپ نے کسی سورس سے مراد کوئی تصویر ہو سکتی ہے, کوئی لکھائی ہو سکتی ہے, ہاتھ سے لکھی ہوئی لکھائی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس کوئی علامات ہو سکتی ہیں, آپ نے ان کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا ہے یا ان کا آپ نے کمپیوٹر کے اندر ترجمہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس بار کوڈ تھا, بار کوڈ کو آپ نے کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا تھا. کیو آر کوڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, شناختی کارڈ دیکھ لیجیے گا, والدین میں سے کسی کا شناختی کارڈ اٹھا کے دیکھ, اس کے اوپر بھی کیو آر کوڈ بنا ہوتا ہے. اور آج کل یہ جتنی بھی ہمارے پاس پروڈکٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر کیو آر کوڈ, کوئی میڈیسن ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی کنزیومیبل پروڈکٹ ہو, اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو بار کوڈ یا کیو آر کوڈ نظر آئیں گے. تو ان کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہ اسکینرز کا استعمال کرتے ہیں. یا کسی لکھائی کو آپ نے کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا ہو, یا آپ نے کسی تصویر کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا, تو آپ ان اسکینرز کو استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے پاس نمبر سیکنڈ پہ جو اسکینر ہوتے ہیں یا ریڈنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس آپٹیکل ریڈرز. اردو میں ہمارے پاس آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن ایک ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے. آپٹیکل, پہلے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپٹیکل کیا کرتا ہے. یہ ایک ہمارے پاس کریکٹر سینسنگ یا مارک سینسنگ ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ لکھائی کو, یعنی کہ لکھائی کو یا کسی مارک کیے ہوئے آبجیکٹ کو جس پر کوئی نشان لگا ہو, اس کو یہ سینس کرتی ہے اور اس کو کمپیوٹر میں ہو بہو ویسے کے ویسا کنورٹ کرتی ہے. یہ بڑی کام کی چیز ہے اسٹوڈنٹس. اگر ہم پہلے پڑھتے ہیں آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن, OCR اسے کہتے ہیں, مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہیں یہ ڈیوائسز. اگر آپ نے کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی, آپ کے پاس کوئی اسپیچ ہے, آپ کے پاس کوئی بچوں کا پیپر ہے, انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہو, جس طرح آج کل آپ لوگ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنی اسائنمنٹس وغیرہ ہمیں تصاویر بنا کے بھیج دیتے ہیں, یا آپ ہمیں بائی ہینڈ بھجواتے ہیں. اگر ہم نے ان کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا ہو, آپ کی لکھی ہوئی, ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہمارے پاس کوئی اسپیچ ہے, کوئی آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے, آپ نے ان کو کمپیوٹر کے اندر کنورٹ کرنا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہو بہو ویسے کے ویسے الفاظ ہمارے پاس کمپیوٹر میں آ جائیں. جو پہلے میں نے آپ کو اسکینر پڑھایا تھا, وہ اسکینر صرف تصویر بنا کے اور اس لکھائی کی تصویر بنا کے آپ کو کمپیوٹر میں کنورٹ کر دے گا. لیکن جو ہمارے پاس یہ والی ڈیوائس ہے OCR, یہ ڈیوائس کیا کرے گی, ہماری جو لکھائی ہے اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, بعد میں اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہماری لکھائی کو کمپیوٹر میں ایز اٹ از کنورٹ کر کے دے گی. جیسا ہم نے لکھا وہاں پر ہمارے پاس لیٹس سپوز کوئی ایک حرف لفظ لکھا ہوا تھا, پاکستان لکھا ہوا تھا, تو وہ پاکستان کو تصویری شکل کی بجائے ہمیں تحریری شکل میں کمپیوٹر کے اندر کنورٹ کر کے دے گی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی اور آپ نے اس کو کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا تھا, اور کمپیوٹر کے اندر پھر آپ اس کو ایڈٹ بھی کر کے, ایڈٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اسٹوڈنٹس تبدیل کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں, اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو OCR بیسیکلی آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن, یعنی کہ آپٹیکل روشنی کی مدد سے کریکٹر کو یہ ریکگنائز کرتی ہے, تلاش کرتی ہے کہ ہمارے پاس کون سا کریکٹر لکھا ہوا ہے. تو اگر لکھائی تھوڑی سی مشکل ہو تو پھر اس میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ بہت مشکل ہوتی ہے. اگر لکھائی بہت آسان سے لکھی ہوئی ہو, سمجھنے کے قابل ہو, جس طرح ایک انسان پڑھ سکے, سمجھ سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر مشین بھی اسے آسانی سے پڑھ سکتی ہے. تو اگر الفاظ ہمارے پاس بہت صاف ستھرے لکھے ہوئے ہوں, خوش خطی سے لکھے ہوئے ہوں, اور ان الفاظ کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ جو رسم الخط ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہو تو پھر یہ مشین بھی آپ کے الفاظ کو پڑھ کے, حروف کو پڑھ کے کمپیوٹر میں کنورٹ کر دے گی. اس سے یہ بہت فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, خصوصاً کتابیں لکھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. جب ٹیچر کمپیوٹر پہ لکھ نہیں سکتا, پروفیسر حضرات لکھ نہیں سکتے, ڈاکٹر حضرات لکھ نہیں سکتے, وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں, تو کمپیوٹر کے اوپر ان کو کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو ایک بتایا تھا کہ ہمارے پاس وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہماری آواز کو پہچانتا ہے.
اس کے ذریعے ہم کسی وائس آڈیو ہمارے پاس جو میسج ہوتا ہے یا اسپیچ ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس جو او سی آر مشین ہے یہ لکھی ہوئی تصویر کو، کوئی نوٹس ہیں آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹس کوئی آپ کے پاس ریسرچ ہے آپ کے پاس ہاتھ سے لکھی ہوئی، آپ نے اس کو تیزی سے کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو وہاں پر آپ او سی آر کو استعمال کر سکتے ہیں. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے او ایم آر. او ایم آر کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. آپ لوگوں نے میٹرک ایگزام دیے ہوں گے، آپ لوگوں نے ایف ایس سی کے ایگزام دیے ہوں گے، اس میں آپ لوگوں نے ببل فل کیے تھے. جی یاد ہے آپ لوگوں کو ببل فل کیے تھے؟ تو جو آپ نے ببل فل کیے تھے اسٹوڈنٹس، ان ببلز کو پڑھنے کے لیے، ان ببلز کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہم او ایم آر ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ڈیوائس کیا کرتی ہے؟ یہ ڈیوائس آپ کے جو ببلز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرتی ہے. کیا آپ نے کارڈ وغیرہ کے لیے کون سا سینسر، کارڈ کس چیز کا؟ جی یا آپ مجھے گروپ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، عائشہ گروپ میں مجھ سے یہ میسج پوچھ لیجیے گا. تو او ایم آر جو ڈیوائس ہوتی ہے، او ایم آر ڈیوائس کیا کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے ہمارے جو کوئی مارک کیے ہوئے ہمارے ٹرو فالس ہیں، ہمارے کوئی ایم سی کیوز ہیں، ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس فل ان دی بلینکس تو نہیں ہوں گے، ٹرو فالس ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز ٹائپ ہمارے پاس جو کوشچن ہوتے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. کیا بچے نے، آپ نے غور سے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ آدھا ببل نہیں بھرنا، مکمل ببل بھرنا ہے، 2 ببل نہیں بھرنے، ایک ہی ببل بھرنا ہے. اور اسٹوڈنٹس آپ کی جو ببل کی جو سیاہی ہے وہ ببل سے باہر نہ ہو. اس طرح کی آپ کے پاس ہوتی ہیں ہدایات. اگر ہم کسی ببل کو ڈبل بھر دیں یا کسی کو ہاف بھر دیں تو یہ جو او ایم آر ڈیوائس ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتی اور پھر آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس او ایم آر ڈیوائس خصوصاً جو ایم سی کیوز ٹائپ ہمارے پاس پیپر ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر کے اندر ہم جو کریکٹ شیٹ ہوتی ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، طلباء ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کی جو شیٹس ہوتی ہیں ہم ان کو اسکینر کے ذریعے اسکین کرواتے ہیں. تو وہ جو ہمارے پاس صاف ایکوریٹ ہمارے پاس شیٹ ہوتی ہے وہ میچ ہوتی ہے آپ کی جو شیٹ ہے اس کے ساتھ میچ ہوتی ہے. آپ کا جو اسٹوڈنٹس پیپر کا کوڈ ہوتا ہے وہ میچ ہوتا ہے. 4 پیپر ہوتے ہیں، 4 پیپر آپ کے پاس میچ ہوتے ہیں، یا تو کلرز میچ ہوتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو آپ کے کوڈ ہوتے ہیں وہ میچ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کمپیوٹر خود بخود کیا کرتا ہے، آپ کے جو ریزلٹس ہیں ان کو وہ اسٹوڈنٹس بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس او سی آر اور او ایم آر کا کام ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے بار کوڈ ریڈر. بار کوڈ ریڈر گھر میں آپ ابھی دیکھ لیجئے، آپ کے پاس کوئی بھی کنزیومیبل چیز پڑی ہو، لیٹ سپوز کوئی چائے کی ڈبی پڑی ہے، کوئی آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کوئی ٹوتھ پیسٹ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی آپ آئٹم اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کے اس آئٹم کے بیک سائڈ پہ نیچے کسی سائڈ کے اوپر آپ کو بارز نظر آئیں گی، لائنیں نظر آئیں گی. وہ لائنیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم بار کوڈ کہتے ہیں. اب اس بار کوڈ کے اندر اس پروڈکٹ کا نام ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کو بنانے والا ہوتا ہے، اس پروڈکٹ کی جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے وہ ہوتی ہے، اس پروڈکٹ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آ جائے، آپ دکاندار ہیں تو دکاندار جو ہے اسٹوڈنٹس اگر ایک کسٹمر کا ایک ہی آئٹم لکھنے بیٹھ جائے کہ یہ کیا اس نے پرچیز کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، مینوفیکچرنگ کی، بنانے والا کون ہے، تو اسٹوڈنٹس اس کو تو کافی دیر لگ جائے گی. تو جہاں پر بہت بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس یہ بار کوڈ ہمارے پاس اسکینر ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم اس پروڈکٹ کے اوپر، اس بار کوڈ کے اوپر ہم اس اسکینر کو لگاتے ہیں تو جو معلومات اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس بار کوڈ کے اندر وہ خود بخود کمپیوٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. جو یوزر ہوتا ہے، جو اس دکان کا مالک ہوتا ہے، جو اس کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس پروڈکٹ کی جو کوانٹٹی ہے، تعداد کتنی ہے، لیٹس سپوز آپ نے کوئی سوپ خریدا، آپ نے اسٹوڈنٹس کو ٹوتھ پیسٹ خریدے، تو جتنی تعداد آپ نے خریدی آپ نے وہ انٹر کرنی ہوتی ہے. کمپیوٹر خود بخود وہ تمام ڈیٹیلز، کس کمپنی کی یہ چیز تھی، کب یہ بنائی گئی، اگر کوئی میڈیسن وغیرہ ہے تو لازمی اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ میڈیسن ایکسپائر کب ہوگی. اگر یہ چیز نہ لکھی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس
اور آپ نے کوئی ایکسپائر ہوئی آپ نے میڈیسن سیل کر دی تو پھر یہ جو پیشنٹ ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اسٹوڈینٹس بار کوڈ ریڈر بھی ہمارے پاس ایک اسکیننگ ڈیوائس ہے, اسکین کرتی ہے اور اسکین کر کے ہمارے پاس جو ان پٹس ہیں ہمارے پاس وہ ان کو کنورٹ کرتی ہے کمپیوٹر کے اندر. اس سے بلنگ کرنے میں, بل بنانے میں آسانی ہوتی ہے. ایون اب آپ لوگوں کی جو پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس, آپ لوگوں کا میٹرک ہے, آپ کو ایف ایس سی ہے, اس میں بھی آپ بار کوڈ آنا شروع ہو چکے ہیں اسٹوڈینٹ, تاکہ بچوں کو شناخت کرنے میں آسانی ہو کہ یہ جو کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا ہے پیپر دے رہا ہے کیا یہ وہی بچہ ہے جس کا داخلہ بھیجا گیا تھا یا کوئی اور اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے. یہ اسٹوڈینٹس آپ کے پاس بار کوڈ جو ہے یہ اب مختلف ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر, یعنی کہ ہماری کنزیومر پروڈکٹس بھی ہو گئی, ایون ہماری جو اپنی شناخت ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن ریڈر. یہ اسٹوڈنٹس استعمال ہوتا ہے بینکس کے اندر. یہ چیکس کو ویریفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اسٹوڈنٹس کو چیک آپ کے پاس ہے اسٹوڈنٹس, لیٹس سپوز میں آپ کو چیک دکھاتا ہوں, آپ کی بک کے اوپر بھی چیک بنا ہوا اسٹوڈنٹس, میں آپ لوگوں کو یہاں سے بھی دکھا سکتا ہوں اسٹوڈنٹس. ہمارے پاس ایک لیٹس سپوز یہ چیک ہے, اس چیک کے اوپر اسٹوڈنٹس کیا لکھا ہوا ہے, اس چیک کے اوپر ہمارے پاس ایک انک ہے. یہ جو نیچے والے حصے میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی انک, یہ والی جو لکھائی لکھی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس, یہ جو لکھائی لکھی ہوئی ہے یہ لکھائی جو ہے اسٹوڈنٹ جس انک سے لکھی گئی ہے یہ میگنیٹک انک ہے, مقناطیسی انک ہے. اب اس اگر کوئی اسٹوڈنٹس عام کوئی آدمی کوشش کرے جعلی چیک بنانے کی تو اسٹوڈنٹس وہ پکڑا جائے گا, مشین جو ہے وہ اس کو ریڈ کرے گی اور اس کو ریڈ کر کے وہ ویریفائی کرے گی کہ یہ جو چیک ہے یہ چیک اصلی چیک ہے, یہ غلط چیک نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس چیک بک کو ریڈ کرنے کے لیے, یعنی کہ اس چیک بک کی جو شناخت ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے میگنیٹک انک ریکگنیشن سافٹ ویئر ہمارے پاس ڈیوائس استعمال ہوتی ہے. اس ڈیوائس کے اوپر جیسے ہم چیک کو ایسے موو کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں ایسے, تو وہ مشین اس کو ریڈ کرتی ہے کہ اس کو یس کر دیتی ہے کہ یہ جو چیک ہے یہ اوریجنل چیک ہے, یہ کسی پرنٹر سے پرنٹ ہوا ہوا نہیں ہے, یہ بالکل ویریفائڈ چیک ہے جو کہ ہمارے بینک نے ایشو کیا تھا ہمارے کسٹمر کو. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آج کے ہمارے پاس کافی سارے ٹاپکس ہیں, انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید ہمارے پاس جو اگلے RFID ہمارے پاس ڈیوائس آ رہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرپ کارڈ ریڈنگ ہمارے پاس ڈیوائس آ رہی ہے, ان تمام ہم ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.